اب چاہت عمران خان کی ہے، چاہت پاکستان کی ہے، تو دعا تو کرو نا. بالکل عمل نہیں ہے تو دعا تو ہونی چاہیے. مجھے کبھی کبھی نا میں ہنستا ہوں اپنے اوپر. ظاہر انسان ہے، ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. خود ہی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں، مجھے جو ہے وہ گندا نہ ہونا پڑے کہ بھائی منع ہو جاؤ، منع ہو جاؤ، منع ہو جاؤ. نہیں ہوئے تو پھر پاکستان نے ایک چپیڑ ماری ہے، سمجھ آ گئی انہوں نے. دوسرے حکومتوں کے اندر جو ایک دوسرے کے اتحادی ہیں نا پوری دنیا میں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لڑتے ہوئے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے احتجاج کی اور عمران خان صاحب کے ذائچے کی اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے. علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان آیا تھا کہ جی انہوں نے آنا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کے اور بھی بہت سارے ان کے حوالے سے سوالات ہیں جو جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ جی کیا کچھ ہونے والا ہے آگے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو سزا تو ہو گئی، اب اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے عمر ایوب صاحب کی بھی باری ہے. آپ کو ان کی پیشن گوئی ہے یا ان کو کچھ ایسی اشاعتیں مل رہی ہیں؟ نہیں، ان کو میں بھی، مگر میں تو یہ ذائچہ دیکھتا ہوں نا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے، صفائی ہونے والی ہے. ہو جائے گا اس کے بعد پھر. اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں ہے، تو شاید انتظار کر رہے ہوں کہ یار ایک دفعہ خود ہی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں، مجھے جو ہے وہ گندا نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قدرت مدد کرتی ہے نا ایسے بہت سارے. اچھا، اب میں جب بات کرتا ہوں نا، میں تو ذائچے کی بات کرتا ہوں، امپریشن لوگ یہ لیتے ہیں کہ شاید میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. بھائی مجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ مجھے تو اپنے پاکستان سے سروکار ہے نا. میرا پاکستان جس وقت گرو کرے گا ہم لوگ گرو کریں گے. اس میں کوئی بھی آتا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آ جائے، جو پاکستان کے لیے اچھا ہے ہمارے لیے تو وہی اچھا ہے. بالکل ایسے ہم شخصی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے سیاست، اس پہ میں نے تو 12 بتایا، میں نے تو ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا. ٹھیک ہے نا. میں اس وقت ووٹ کاسٹ کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، زندگی ہے، ان لوگوں کو جو نظر آئیں گے کہ ہاں یار یہ لوگ جو ہیں یہ. اب پارٹی عمران خان صاحب کی ہائی جیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. تو پھر وہ کہاں ابھی مطلب ابھی یہ جو ہے نا یہ سلسلہ چلے گا، ریفارم والا سلسلہ یہ آئے گا. ابھی تو آپ نے لیڈر لیس احتجاج کی بات کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اندر ہی لوگ ہیں جو موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو پھر عوام ہی باہر نکالے، عوام ہی باہر آئے گی اور لیڈر کوئی نہیں ہوگا. ہم نہیں کہتے بھائی نکلو نہ نکلو، اپنی مرضی ہے، ہمیں کیا. ٹھیک ہے. اب چاہت عمران خان کی ہے، چاہت پاکستان کی ہے، تو دعا تو کرو نا. بالکل. عمل نہیں ہے تو دعا تو ہونی چاہیے. بالکل. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری ملاقاتیں بند ہیں، بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، غیر انسانی رویہ، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے خان صاحب کو. اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کچھ ذائچے کے مطابق. خان صاحب کی قید تنہائی ہے یا کچھ؟ عمران خان صاحب کو میرے خیال شاید شفٹنگ کا کوئی معاملہ ہو جائے. ہاں ہے تو صحیح اس طرح کا، کیونکہ 12واں گھر جو ہے نا، 12واں اور چھٹا اور 8واں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیگیٹو پلانٹس. ہاں سولیٹری کنفائنمنٹ میں تو ہیں عمران خان صاحب، بات تو ہے، سختیاں بھی برداشت کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اب خان صاحب کے کیسز لگنے شروع ہو رہے ہیں عدالت میں، سپریم کورٹ میں رونقیں لگ رہی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے کیسز اب ختم ہوں گے؟ توشہ خانہ کیس بھی ہے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، اس میں ریلیف ملتا کوئی نظر آ رہا ہے؟ جوپیٹر کا رول دیکھتا ہوں جی میں. عمران خان صاحب کا ذائچہ ہو یا پاکستان کا ہو یا کسی کا بھی ہو، جوپیٹر جو ہے عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے، ورلڈ جوڈیشری سے ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی عدالتوں کے ذہن، فہم، فراست اور گمان کے اندر اب انٹر ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو دنیا میں جو عدلیہ کا کردار ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے کبھی کبھی نا میں ہنستا ہوں اپنے اوپر. ظاہر انسان ہے، ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، مگر یہ ہے کہ پھر ہنسی آتی ہے یار اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے چیزوں کو
मॉड्यूलेट करता है, तो मॉडिफाई करता है। बिल्कुल। लीमा खान साहबा कह रही हैं जी, ये इमरान खान साहब की तहरीक 5 अगस्त की ख़त्म नहीं हुई, आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, मुझे कोई खौफ नहीं। खान साहब का पैगाम है, तारीख लिखी जाएगी, तारीख लिखी जा रही है। ऐसा लगता है आपको? तारीख तो लिखी जा रही होती है, हर वक्त जो मुअर्रख है बिल्कुल उसका कलम चल रहा होता है। बिल्कुल और सबसे बड़ा तारीखदान जो है ना हमारा अल्लाह है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये है कि फिर उसने पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की होती हैं अपने नायबीन को, जो ये काम कर रहे होते हैं। तो मुअर्रिख ने बड़ा कुछ लिखना है और लिख भी रहा है। 9 नंबर का साल आपने कहा था कि 9 नंबर का साल है, इख्तिताम का भी है और शुरू का भी है। नहीं, अब शुरू का अगला साल है, अगला साल है, हाँ। शुरू 1 नंबर से वो फिर ठीक शुरू है। होता है, न्यूमरोलॉजी को देखते हैं। 9 नंबर जो है वो एंड आखिरी नंबर होता है। अब क्या हुकूमत को खतरा है इस चीज़ का? हुकूमत को इस महीने में है खतरा, ठीक काफ़ी है। मतलब संभल के चलना पड़ सकता है हुकूमतों को, ठीक है। मगर ये है कि ये बात ना फिर वही मैं जोड़ देता हूँ, नया साल जो है वो एक डिफरेंट साल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पाकिस्तान की तरक्की वहीं से शुरू हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की ऑलरेडी शुरू है। ये जो आप चीज़ें आपके ख्याल में या जो हमारे देखने वाले उनके ख्याल में है, देखिए मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है, मैं अपने एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। आप जो वीडियो देखते हैं आपका पर्सपेक्टिव और होता है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। मगर ये है कि जो चीज़ें जिस तरीके से शेप अप हो रही हैं ना, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाती है ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है सर, हमने वकला का किरदार, अदालतों का किरदार तो आपसे डिस्कस कर लिया। वकला का आगे क्या किरदार है? कोई उनकी तरफ से भी तहरीक में कुछ अहम किरदार सामने आएगा? बस मैं आपको ना ओवरऑल एक बात कह देता हूँ भट्टी साहब, मैंने तो दुनिया की अदलिया की बात की है, मैं किसी मुल्क को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। ओवरऑल जहाँ जहाँ पे सिस्टम्स में सुकम है, सिस्टम्स में ख़राबियाँ हैं, वहाँ वहाँ पे ये जो शर्फ मुश्तरी वाला मामला आना है ना, वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो मुनसिफीन हैं उनकी अकल, हिकमत और फहम फरासत को सीधा करना है। बस ये समझना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में इंसाफ नहीं है, वहाँ पे अल्लाह ताला जो इंसाफ करने वाले लोग हैं उनको तौफीक और समझ देगा इंशाअल्लाह ताला, कि वो अपने फ़ैसलों पे नज़र सानी करके मखलूक खुदा की जो है वो हेल्प करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा था कि जी खान साहब का अब अडियाला से सफ़र है, अब वो मुल्क के अंदर है या मुल्क से बाहर है? नहीं, अभी फ़िलहाल शिफ्टिंग तो इनसाइड ऑफ द कंट्री ही लग रही है। ठीक है जी। तो वो बनी गाला भी आ सकते हैं, और ये अब मुझे नहीं पता, शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो 2 साल उनको नहीं निकाला जाएगा, कुछ कहते हैं जायचे में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, आई कैन बी रॉन्ग, बट ये है कि शिफ्टिंग नज़र आती है। और ये दिन जो हैं यही अगस्त के जो डेज़ हैं ये इसमें हो सकता है, 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, हमारी रीडिंग है। अच्छा सर, अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं जम्मू के हवाले से, और क्या आने वाले टाइम में कोई ज़लज़ले या आफात या कोई जंगों के हवाले से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया में उसमें मुश्किल में है? अच्छा, हर वीडियो में ना हम बताते हैं तो लोग कहते हैं आप डराते हैं। हाँ, डराते कहाँ हैं, इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे महकमा मौसमियात है, वो एस्ट्रोनॉमिकल अपनी जो फाइंडिंग्स है वो मौसम की पेशीन गोइयों की सूरत में देते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी से कोशिश करते हैं। देखें, साउथ ईस्ट एशिया जो है वो, उसमें जो ये कोस्टल एरियाज़ हैं वो अफेक्टेड एरियाज़ हो सकते हैं ज़लज़लों से, फ्लडिंग से, सुनामीज़ टाइप जो चीज़ें हैं वो, और शहरी आबादियाँ जो हैं कोस्टल एरियाज़ की दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरा बहुत सारे चांसेस ज़्यादा उधर के हैं। और फिर अर्थक्वेक्स हैं, लावा, चाहे पहाड़ों का लावा है चाहे इंसानी लावा है, वो फटने को है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे फट भी चुका है इंसानी लावा, और जो पहाड़ों से लावा फट रहा है वो भी, वो अर्थक्वेक का आता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जंगें जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि हमने करते आ रहे हैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस। अब नई
نیا ایڈیشن ہو گیا جی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا. بالکل وہ جنگ بندی ہوگی, وہ پھر ہو جائے گا, پھر ہوگا. بالکل. پھر اسی طریقے سے اسرائیل اور ایران کی جنگ وہ دوبارہ آپ کو نظر آئے گی اسی سال کے اندر. ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کا پھر ایک پاکستان کا نیا کام شروع ہو گیا, تندور کے بعد ایک اور مشن انہوں نے وہ کر دیا. تندور تندور نہیں, وہ اس کا کچھ اور نام ہے. اچھا, تو اب وہ نئے پاکستان پہ الزامات لگا کے پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا انسرجنسیز کروائے گا انڈیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کروا رہا ہے. بلوچستان میں دیکھ لیں, آپ سرحد میں دیکھ لیں, ایون دوسرے بھی ممالک, دوسرے بھی جو ہمارے شہر ہیں, اضلاع ہیں, ان کے اندر جو کر رہے ہیں وہ ساروں سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. بالکل. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اب وہ جنگی جنون اس کے سر پہ سوار ہے. ٹھیک ہے, موزی کے. تو وہ اب اپنے لیے ہی ایزا رسانی کر رہا ہے, اپنے لوگوں کے لیے. وہ کریں گے پھر شرارت, پھر کوئی نہ کوئی ماحول بنانے والے بنا چکے ہیں. وہ 2-4 دن پہلے نا لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ وائرنگ ہوئی ہے. ٹھیک, بالکل بالکل. ماحول بنانے کی کوشش کریں. اچھا, اب وہ یہ کریں گے کہ وہ دے ول ٹرائی ٹو انوالو دا انٹرنیشنل ورلڈ اگینسٹ پاکستان. کہ دیکھو جی ایسی کچھ نہیں کر رہے, یہ پاکستان سے چھیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اب اس طرح کا شاید ایٹماسفیئر جو ہے نا, وہ پاکستان والا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, شاید یہ کر رہے نہیں. مگر پاکستان تو صحیح تھا. پاکستان نے لاسٹ ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان نے تو اتنے اچھے ریزالو کا مظاہرہ کیا ہے کہ بھائی منع ہو جاؤ. نہیں ہوئے تھے, پھر پاکستان نے ایک چپیڑ ماری ہے, سمجھ آ گئی انہوں نے, منہ دوسرے پاس لاتا. ہاں, ابھی بھی یہ کریں گے تو ہماری جو افواج ہے نا گٹسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے مطلب زبردست لوگ ہیں, جنہوں نے پہلے بھی اور اب بھی. اچھا, اور پھر انڈیا نا ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. کہتے ہیں جی خام خواہی نا اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نے جنگ جیت لی. تمہیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اچھا, اس کے بعد کوئی ایسے بد دعائے گئے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ کوئی ملک میں جاتا ہے ان کا وزیر اعظم, کسی سے جفی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اگلے کہتے ہیں کی کر رہے ہیں, چلا ہو گیا کی کر رہے ہیں. اچھا, پھر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے, کہتے ہیں پاگل ہے کیا ہے اس کو. وہ اب نا he has gone crazy, پاگل ویسے ہو گیا کہ یار کچھ کر لیں, عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں یہ بات کی تھی, میں ہفتہ 2 ہفتے پہلے, کہ اب وہ اپنا تاریخ میں نام رقم کروانا چاہ رہا ہے. وہ تو ہو گیا وہ. تو یہ ہے کہ ابھی بڑھے گا کام, جنگوں کا جو کام ہے نا یہ انٹینسیفائی ہوگا. اسرائیل انوالو ہوگا, اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس طرف بھی ان کی نظر جو ہے وہ پھر سکتی ہے. اس کے بعد عرب ممالک کی طرف یہ کوشش کریں گے. مگر یہ ہے کہ یہ سال ہے اس طرح کا, تو کریں کیا. اگر انڈیا پاکستان کی طرف آتا ہے تو کس طرح کا حملہ کرے گا اس باری, کہ اسی طرح کا ہوگا, ڈرون آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی اسٹرائکس وغیرہ ہی ہوں گی, یا پھر بارڈر والی سائڈ پہ آئے گا, کیونکہ اب تو بارڈر پہ تو ہو رہا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ پہلے کی طرح کی کچھ اسٹرائکس وغیرہ کچھ دن کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے. ایک جو باقاعدہ جنگ ہوتی ہے نا, وہ ہے تو سر پہ کھڑی ہوئی ہمارے, وہ جائے گی اکتوبر نومبر میں کہیں, وہ ممکن ہے, اللہ ٹال دے اس کو بھی. جنگ اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر امریکہ آئے گا ثالثی کا کردار ادا کرے. مگر یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں نا, امریکہ یہ سارے جو ہے نا, یہ دنیا کے آگے اوپن ہو گئے ہیں. کوئی ان کی بات, اب دیکھیں نیا جو ورلڈ آرڈر بنتا ہے نا, وہ رشیا آتا ہے, اس میں چائنا آتا ہے, اس میں ہمارا پاکستان آتا ہے, اس میں اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیں جو چائنا ہے, خاص طور پہ میں اس کا کہوں گا کہ وہ بڑے آرام سے اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کولیبریشن جس وقت ہوگی تو اٹ ول ہیو اے ویری اسٹرانگ امپیکٹ اوور جو آلریڈی الائنسز بنے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ یورپین یونین جو ہے, آپ یہ دیکھیے فرانس نے کیا کیا. فرانس جو ہے وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے جا رہا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ فرانس کی مخالفت کی ہے امریکہ نے بھی. ٹھیک ہے, اب یہ الائنس جو ہے نا یہ ٹوٹے گا. وزیر اعظم وہاں پہنچی تھی, بالکل. ہاں جی, وہ لوگ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں فلسطین کو ایز اے نیشن, ایز اے ریاست. تو یہ اختلاف رائے یہ قائم ہوتا نظر آئے گا. اچھا, ایک اور بات بتاؤں آپ کو, حکومتوں کے اندر جو ایک دوسرے کے اتحادی ہیں نا پوری دنیا میں, وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, لڑتے ہوئے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آئیں گے, سیاسی لحاظ سے بھی. اور ٹھیک, اللہ خیر کرے جی ہر جگہ پہ.
आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ और पीटीआई का जायचा भी डिस्कस हुआ और पाकिस्तान का जायचा भी डिस्कस हुआ। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं अपना तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।